اچھا علی صاحب گزارش ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جنگ ہوگی، ہم نے ان کا حکم نہیں ماننا، آر پار ہوگا، ایک ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس جا سکتی ہیں. کیا اس قسم کی گفتگو آپ نے اپنے ساری عمر کے کیریئر میں پہلے سنی ہے عدلیہ کے بارے میں؟ جی جب ذکر ہو رہا تھا اور ہم فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے ریزولوشن کرنی ہے اور آئین کی تشریح کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور ہم یہ ایک ایڈوائس دے رہے تھے کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن نے ہونا ہی ہے، آئین کہتا ہے اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے ڈیلے کرنے کی، تو یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی تھی بات کہ کل کو کوئی سپریم کورٹ جانا پڑے گا، اور نمبر 2 اگر جانا پڑا اور عدالت نے فیصلہ کیا تو اس کو لوگ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے. یہ چیز ایک شہری کی حیثیت سے، ایک وکیل کی حیثیت سے، ایک کنسرنڈ سٹیزن کی حیثیت سے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا، اور مجھے ابھی بھی امید ہے کیونکہ مذاکراتی ٹیم سے ہماری باتیں ہوتی رہی ہیں، بڑے ریزنیبل لوگ ہیں دوسری سائڈ پہ بھی، مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو وہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، لیکن وہ اس کو دل ہی دل میں پتا ہے کہ میں آئین کی اگر خلاف ورزی کروں گا تو یہ انارکی ہو جائے گی. علی ظفر صاحب ادب احترام سے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، آپ بہت بڑے والد کے بیٹے ہیں، آئینی ماہر ہیں، سینیٹر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی یقین ہے. وزیر اعظم آپ کے کہہ رہے ہیں میں 3 ججوں کو فیصلے کو مانتا نہیں ہوں، وزیر قانون کہتا ہے میں نہیں مانتا، وزیر داخلہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ ہم سے آرڈر مانگنے والی ہوتی کون ہے، چیف جسٹس کو طلب کرو. آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے خوفناک بلی، خونخوار بلی کوئی کسی کی طرف جائے اور وہ کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھے میں محفوظ ہو گیا ہوں، اگر گستاخی نہ ہو تو اس کا جواب دیتے تھے. صحیح بات ہے آپ کی کہ یقین جب آپ کو نہ آئے کسی چیز پہ تو پھر یہ ریئیکشن ایک ہوتا ہے، لیکن یہ کبوتر والا ایکشن نہیں ہے یا ریئیکشن نہیں ہے، یہ امید کا ایک ریئیکشن ہے. ہر وقت آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر حکومت یا حکومت کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عدالت کا حکم نہیں ماننا، تو پھر کل ان کے جو ٹیکس کے وہ رجیم ہے، پھر ہم لوگ سارے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ نہیں ماننا، ہمیں برا لگتا ہے. اسی طرح اگر کوئی قتل کرتا ہے وہ کہے گا جی ہم نے عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا، میں جائز قتل کیا ہے، میں اس کو نہیں مانوں گا. تو یہ تو لا قانونیت کی ایک سچویشن بن جائے گی. لوگ کہتے ہیں کچھ لا آف جنگل، میں کہتا ہوں جنگل میں بھی پھر قانون ہوتا ہے، لیکن جب آپ بالکل ہی جنگل کا قانون بھی نہ ہو تو وہ لا قانونیت والی پوزیشن ہو جاتی ہے اگر آپ عدالتوں کا فیصلہ نہ مانیں. تو یہ اس طرف اگر لے جانا چاہتے ہیں ملک کو تو پھر میرا خیال ہے ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. ہم سب کو جس طرح آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں مختلف ممالک کی، پھر ہم سب کو مل کے شاید ہماری آواز اور رابطہ ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو سکے. بڑے آپٹیمسٹک لگتے ہیں، بڑی رجائیت ہے کیسے ہو بڑی صاحب جنگل کا قانون اور جی آواز جی علی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میرے خیال میں؟ جی دوبارہ کریں. جی بڑی صاحب یہ ابھی آواز انہیں آ جائے گی. سارو جنٹل مین ہے علی ظفر صاحب، لیکن مجھے افسوس ہوا ہے کہ اتنے حقائق سامنے آنے کے باوجود بھی جی علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علی صاحب یہ فرمائیے کہ ایک سٹیٹ کا جو پلر ہے وہ دوسرے پلر کو ڈیمالش کرنے پہ تلا ہوا ہے، یا کم از کم اس کو بالکل ڈیف ہینگ کرنا یا اس کو غیر مؤثر کرنا چاہتا ہے. کیا اسٹیٹ از ایٹ وار ود اٹ سیلف؟ کیونکہ اب جب وزیر داخلہ یہ کہہ دیں جس طرح بھٹی صاحب فرما رہے ہیں، اور وزیر اعظم یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں مانیں گے، اور پھر ان کے بڑے بھائی جو ایک کانوکٹ بھی ہیں تادم گفتگو وہ بھی یہ کہہ دیں، تو پیچھے ساڑھے پلے کی رہ گیا علی بھائی؟ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس لیے تو جو مائنڈ ہے، دماغ ہے، وہ اس کو مانتا نہیں چیز کو، یا ماننے کو تیار نہیں ہوتا. کیونکہ آپ اگر یہ بات ہے، اگر آئین کو نہیں کوئی مان رہا، عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مان رہا، تو پھر کس چیز کو مانیں گے؟ پھر تو طاقت کو مانیں گے. اور جیسا میں نے کہا
کہ پھر ہمیں بھی سڑکوں پہ آنا پڑے گا اور سڑکوں پہ آ کے پھر جو بھی طاقتور ہوا وہ جیتے گا. یہ اس طرح کی بات دل اور دماغ مانتا نہیں ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ری ایکشن درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یقین نہ آئے کسی چیز پہ، آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک سیاستدان یا ایک سیاسی پارٹی یا ایک حکومت میں ہوتے ہوئے لوگ کس طرح اس طرح بات کر سکتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا، لیکن اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ تو پھر اس کا انجام بڑا برا ہوگا. اچھا علی صاحب، یہ رہنمائی فرمائیں، اگر سپریم کورٹ طلب کرتی ہے یا کل کیا کر سکتی ہے، اور طلب کرتی ہے تو یہ حکومت نہیں مانتی، ہم نے نہیں جانا، دین وٹ ہوگا کیا؟ حکومت تو برملا کہہ چکی ہے ہم نے یہ حکم نہیں ماننا. اس میں تو درجنوں ان کے اپنی ساٹ پڑے ہیں، بیانات پڑے ہیں حکمرانوں کے. جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بیانات اور ایکچولی حقیقت میں بڑا فرق ہے. جب حکومت انیشلی یہی سٹیٹمنٹس دے رہی تھی، لیکن جب سپریم کورٹ نے بلایا تو سب پیش بھی ہوئے، اور جب بلا کے کہا کہ آپ مذاکرات کریں، وہ مذاکرات بھی کیے گئے، اور قانونی بحث ضرور کی گئی عدالت میں، لیکن وہ بحث کی حد تک یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم آپ کے حکم کو نہیں مانیں گے. یہ پارلیمنٹ کی دیواروں کے بیچ میں رہتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ضرور، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا. لیکن عدالت کے سامنے میں نے رویہ مختلف دیکھا ہے. اب کل بھی کیس فکس اچھا ہے، سر، اس صرف یہ رہنمائی کل کرا پتہ دے چل جائے گا کہ وہ آپ فرما رہے ہیں کہ رویہ مختلف ہے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے تو عدلیہ بادی النظر میں کچھ فیصلہ کر سکتی ہے. اور دوسرا، 14 مئی کو جو ہماری اطلاع سپریم کورٹ کا حکم تھا الیکشن کرانے کا، بادی النظر میں اس کی تو وائلیشن ہو چکی ہے، اس پہ کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں عدلیہ کے جیسے بات؟ بالکل دے سکتے ہیں جی. ایک پرنسپل ہے کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور ہماری آئین بھی یہ کہتا ہے کہ عدالت کا حکم جو ہے ایک بار آ جائے، ایک بار آرڈر فائنل ہو جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے ساری ایگزیکٹو کو. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر عدالت چاہے تو کنٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے، اگر عدالت چاہے تو ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے اگر ان کا حکم نہ مانا جائے، اور اگر عدالت چاہے تو نااہل بھی قرار دے سکتی ہے، کسی کو سزا بھی دے سکتی ہے، جیل میں بھی بھیج سکتی ہے. تو یہ عدالت کے پاس تو بہت سارے کریں اور کیا کریں. میں ابھی بھٹی صاحب سے ایک میں مزاحیہ سوال کر رہا تھا کہ کیا ہم کوئی توہین کرپشن کا بھی قانون بنا دیں، یا توہین غنڈہ گردی پر بھی جو ہے وہ جو ہے نقص امن کا جو ہے پولیس حرکت میں آ جائے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کو؟ واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ؟ یہ دیکھیں، پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کی مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، مختلف پلرز ہیں، مختلف ستون ہیں. ایک ہے پارلیمنٹ، ایک ہے عدالت، پھر ایگزیکٹو ہوتا ہے. یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، سوورن ہے، قانون سازی کر سکتا ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ پارلیمنٹ کے خلاف عدالتیں کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. تو اگر اسپیکر صاحب یا پارلیمنٹ کوئی بات کر رہا ہے، ان کی رائٹ ہے، وہ اپنا ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں باتیں. لیکن آئین یہ ساتھ کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کرے جو کہ آئین کے خلاف ہو، بنیادی حقوق کے خلاف ہو، جو ان کو آئین اجازت نہیں دیتا، تو پھر عدالت کو ہی اختیار دیا ہے اور طاقت دی ہے کہ وہ اس قسم کی قانون سازی کو کالعدم قرار دے دیں. تو جہاں تک پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ اپنی قانون سازی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ قانون آئین کے خلاف ہے تو عدالت کے پاس بھی اختیار ہے کہ اس قانون کو وہ کالعدم قرار دے دے. اور بہت سارے، میری اپنی کریئر میں بہت بار میں نے چیلنج کیے ہیں قوانین کو، اور عدالتوں نے وہ قوانین کو کہا ہے کہ یہ ہم اس کو آئین کے خلاف ہیں، چونکہ اس لیے ہم ان کو کالعدم قرار دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے ایگزیکٹو. یہ بڑی انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں تک ایگزیکٹو ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر، کابینہ یا جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہوتے ہیں، جہاں تک ان کا تعلق ہے، وہ اگر عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے تو ان کے خلاف آئین میں بھی اور قانون میں بھی اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے عدالت کو
کہ عدالت توہین عدالت کی ایک کاروائی بھی کر سکتا ہے ان کے خلاف، یعنی کنٹیمپٹ بھی ان کے خلاف کر سکتا ہے اگر ان کی حکم کی اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے. تو یہ علی بھائی شاید ہمیں سمجھنے میں مجھ جیسے طالب علم کو غلطی لگی ہے. رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ نے جو فرمایا ہے، آپ ذرا ترا صاحب سنائیے، پھر اس کے بعد آپ سے آپ کی رائے لیتے ہیں. جی ہاں جی، ذرا بڑی صاحب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو نکال رہے ہیں. امین بھائی جب تک وہ آتا ہے کلپ. علی بھائی یہ بتائیں کہ جب جی یہ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں وہ، حالانکہ پارلیمنٹ میں سے اگر ایک پی ایم گئے تھے تو دوسرے آ گئے تھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پارلیمنٹ قائم بذات ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ جی دیکھیں، پھر کنفیوژن یہ ہے اور کریٹ کرنے کی جان بوجھ کے کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ایگزیکٹو ایک چیز ہے اور پارلیمنٹ ایک ہے، ایک الگ انسٹیٹیوشن ہے. پارلیمنٹ کے خلاف درست بات ہے، کنٹیمپٹ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ اور نہ کرے گا. نہ پارلیمنٹ کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتا ہے سپریم کورٹ، نہ کرے گا. اسی طرح پارلیمنٹ کورٹ کے خلاف کوئی چیز نہیں کر سکتا، نہ کرے گا. لیکن ایگزیکٹو جہاں تک تعلق ہے، یعنی پرائم منسٹر اور کابینہ، وہ پارلیمنٹ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. وہ پارلیمنٹ کی جو پروٹیکشن ہے آئین نے دی ہوئی پارلیمنٹ کو، اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. اگر وہ خلاف ورزی کریں گے عدالت کے حکم کا تو پھر ان کے خلاف کاروائی عدالت کر سکتی ہے. یہ ایک ڈسٹنکشن ہے اور آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ جو ڈائریکشن دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کو دیا، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، پرائم منسٹر، کابینہ، گورنمنٹ آفیشل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ سارے ایگزیکٹو اتھارٹیز یا انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسٹیٹوٹری انسٹیٹیوشنز ہیں. ان کو آرڈر دیا. پارلیمنٹ کو عدالت نے کچھ نہیں کہا، نہ کہہ سکتی ہے نہ کہے گی. اس لیے یہ کہنا کسی کا کہ جناب یہ پارلیمنٹ کی جنگ ہے اور کورٹ کی جنگ ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ہاں بالکل یہ بات ہے کہ پارلیمنٹ اپنی ایک ڈیبیٹس کر رہا ہے. پارلیمنٹیرینز کیونکہ ان کو اجازت ہے ڈیبیٹ کرنے کی، وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک آرٹیکل ہے ہمارے آئین کا جو کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ عدالتوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. بہرحال وہ کر رہے ہیں اور یہ اسپیکر صاحب کا کام ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو روکیں کہ آپ اپنی اسپیچز کو ایک سٹنگ ججز کے بارے میں بات نہ کریں. لیکن وہ اسپیکر صاحب نہیں روک رہے. وہ ان کا اپنی انسٹیٹیوشن کا ایک پروسیس ہے، اس کے بارے میں عدالت کچھ نہیں کر سکتی، وہ ایک انٹرنل پروسیس ہے. لیکن جہاں تک پارلیمنٹ کے باہر ہے ایگزیکٹو کی بات، ان کو تو بات ماننی پڑے گی عدالت کی. اچھا علی بھائی، علی بھائی کیسا بتا آپ سر، حالی پارلیمنٹ میں نامناسب گفتگو نہیں کی جا رہی، انٹرویو، ٹی وی انٹرویو اور میڈیا ٹاک میں بھی کی جا رہی ہے. چلو پارلیمنٹ کے اندر تو انہیں کچھ استحقاق ہے، لیکن یہ تو میڈیا پہ اوپن گفتگو کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ جا کے انٹرویو دے رہے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں فیصلہ کرنے والے. درجنوں ایسے بیانات موجود ہیں، اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی. اس کے بارے میں بالکل کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے، لیکن عدالت نے بار بار یہ کہا ہے، آبزرویشن دی ہے کہ ہم ریسٹرین کر رہے ہیں، ہم اس طرح کے کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے. ہمارا کام ہے آئین کی ہم پاسداری کریں، آئین کی حفاظت کریں، اور جو آئین کے مطابق ہیں آرڈرز وہ کرنے کے بعد ان کو امپلیمنٹ کریں. ہم نے سیاسی بیانات کو نظر انداز کرنا ہے. وہ ایک اپنے سیاسی موٹیو کے لیے چونکہ بیانات ہو رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی اس کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے. اور میرا خیال ہے یہ درست فلسفی ہے. ہمیں ایک قوم، ایک سوسائٹی، پرٹیکولرلی جو ہماری پولیٹیکل برانچ ہے سوسائٹی کی، ان کو خود ہی سیلف ریسٹرینٹ کرنا چاہیے. جس طرح جب بھی عدالت نے کبھی کسی پولیٹیشین کے خلاف یا پارلیمنٹ کے خلاف یا کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف بات کی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ عدالت کو بھی ریسٹرین کرنا چاہیے، ان کو آبزرویشنز نہیں دینی چاہیے. اسی طرح ہر سوسائٹی کا جو حصہ ہے اس کو اپنا اپنا جب استعمال کرنی ہے طاقت، اور پولیٹیشین کے پاس فریڈم آف سپیچ ہے، ان کے پاس آزادی ہے کہ وہ بول سکیں، لیکن وہ پھر ان کو اپنا خود ہی اپنی کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنی کہ انہوں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. تو افسوس یہ ہوتا ہے جب لوگ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں بجائے ایک ریزنیبل تنقید کرنے کے. وہ اچھا علی بھائی، میں آپ کو ذرا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں نور عالم صاحب، میں ان کی آپ کو گفتگو سناتا ہوں اور ایک سوال بھی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا یہ پہلے سن لیں.
कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, लायबल है कि वो उसके वो कागजात वहां पे इस कमेटी में, चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, चाहे वो एक कमेटी हो, वो वहां पे वो रिकॉर्ड देगा। अगर नहीं देगा तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। टू कम टू द पार्लियामेंट एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स। अगर नहीं आए, मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा। हम आपके सामने पेश होते हैं, तो आप अगर साफ हैं, सुथरे हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई वो नहीं किया, तो आप भी आ जाएं। पहले जरा इसी पे बता दें कि वारंट गिरफ्तारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान या साहिब के खिलाफ जो है इशू कर सकती है, और ये क्या जुडिशल बॉडी है? ये देखें, ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है ना कानून की बात है ना आइन की बात है। कोई भी कमेटी जो है पार्लियामेंट की, वो किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन उनका हक ज़रूर है कि वो अगर कोई कागजात हैं रिक्वेस्ट कर सकती है। अगर कोई ऑफिशियल है कोर्ट का, उसको समन कर सकती हैं। वो वाली पावर्स तो बिल्कुल मौजूद हैं एक कमेटी के पास, लेकिन नहीं, उनके जायदाद के कागज जिस तरह मांग रहे हैं, जिस तरह अभी सरदार रियाज सादक ने कहा कि अपनी जायदाद के कागज लेकर हमारे पास आए मज़ार अली नकवी साहब, तो कैन दे आस्क फॉर दैट? जी, वो मैंने कहा, वही मैं कह रहा हूँ कि जज के हद तक नहीं पहुंच सकते। वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर अदालत के कोई इश्यूज हैं, उसको तो वो बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं। मसलन आपने अगर क्वेश्चन ये है कि आपने हाई कोर्ट दूसरा बनाना है, उसकी कोई ब्रांच बनानी है, उस किस्म के मामलात में तो ज़रूर पार्लियामेंट भी और कमेटीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको जज के खिलाफ कोई शिकायत है या आपने कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो उसका एक ही तरीका आइन में दिया हुआ है, और वो ये है कि आप कंप्लेन करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर अपनी जो इख्तियारात है वो इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन अली भाई, वन लास्ट क्वेश्चन। अदालत अपने तमाम इख्तियारात को जो एग्जेक्टिव है उसके ज़रिए या जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट है उसके ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाती है। वी हैव अ वेरी अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री ऑफ एक इंसिडेंट जिसमें बताया गया और वहाँ पे सजाद अली शाह साहब के लिए कोई नहीं आया। तो अगर इस तरह होता है तो फिर तो गलियाँ सुनियाँ हो जाएंगी और मिर्ज़ा यार दंदना के फिरेगा, ऐसा भी लगता है आपको? जी, वही ये तो जो आप बातें कर रहे हैं, पहले भी आपने प्रोग्राम के शुरू में भी सवालात पूछे और अब भी जो सवाल है, ये तो उस सिचुएशन में है जहां एनार्की हो, और जहां एनार्की हो यानी ला कानूनियत हो, कोई कानून ही नहीं है, कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा, तो फिर ये तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऐसा होगा इसका कि नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। वो तो उसमें तो पार्लियामेंट भी अपनी जो पावर्स हैं वो भी खो सकता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आप एक इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करेंगे या उसकी बात नहीं मानेंगे तो बाकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी बात मानी जाएगी, फिर किसी की बात नहीं मानी जाएगी, और जिसके पास ताकत है वो फिर उसको इस्तेमाल करेगा। अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस।